الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آپ کے سامنے قرارداد پیش فرما رہے تھے جامعۃ الاحسان اسلامیہ کے سینئر مدرس الشیخ محمد الیاس عصری صاحب۔ کیا آپ کو یہ قرارداد منظور ہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے جواب دیں۔ کیا آپ کو یہ قرارداد منظور ہیں کہ قادیانیت کا خاتمہ کیا جائے اور ان لوگوں کو اسلام کے اندر جو داخل کرنے کا پرام ہے اسے ختم کر دیا جائے؟ جزاک اللہ، شکریہ۔ میں ان علماء کرام سے گزارش کرتا ہوں جو مجمع میں تشریف فرما ہے، محترم جناب قاری عرفان شاہین صاحب جو کنڈی سے تشریف لائیں، وہ سامنے تشریف لائیں کرسی پہ۔ جامعہ کے سادہ وہ بھی آگے کرسی پہ تشریف لے آئیں، اور دیگر علماء کرام جو تشریف فرما ہے ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ آگے کرسی پہ تشریف لائیں۔ محترم شیخ عباس صاحب، محترم بھائی محمد عباس عصری صاحب وہ بھی آگے تشریف لے آئیں، اور آپ احباب سے بھی گزارش ہے کہ آپ قریب قریب تشریف لیں، آگے اندر آ جائیں، اندر تشریف لیں بھائی، اندر تشریف لیں۔ شاباش، قریب قریب ہو جائے بھائی، تھوڑے قریب قریب ہو جائیں۔ جو باہر سے ساتھی بیٹھے ہیں وہ اندر تشریف لے آئیں، آ جائیں بھی آ جائیں۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں فائز خوش الان مقرر ذیشان حضرت الشیخ پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب کو کہ وہ ہمیں عقیدہ تحفظ، عقیدہ ختم نبوت کے موضوع پر خطاب فرمائیں۔ الشیخ پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حسین سانپ کے نقش و نگار خوب سہی لیکن حسین سانپ کے نقش و نگار خوب سہی لیکن نگاہ زہر پہ رکھ خوشنما بدن نہ دیکھ۔ معزز علماء کرام، مشائخ اعظام، عزیز طلبہ، مکرم سامعین، یہ مجلس روایتی مجلس نہیں ہے بلکہ ایمان، اسلام، عقیدہ، علم، عمل اور عزم کا ایک حسین اور زبردست اظہار ہے، خالصتاً رب کی رضا کے لیے۔ اللہ اسے قبول فرمائے۔ آپ اہل علم سے ختم نبوت کا عقیدہ اور اس کی ادلہ سن چکے ہیں۔ مجھے چند اہم گزارشات یاد دہانی کے طور پہ کروانی ہے۔ پہلی چیز، کیا وجہ ہے کہ تمام مسالک اس عقیدے کو قرآن مجید کی آیات سے بھی ثابت کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ سب مسالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ پڑھ کر کے اس عقیدے کی اصلیت کو ثابت کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ باوجود اجماع امت کہ اس عقیدے کا تحفظ اپنے خون سے بھی کرنا پڑا تو کیا جائے گا؟ یہ جان سے، مال سے، عزت اور آبرو اور ناموس ہر چیز سے بڑھ کر کے عقیدہ ہے
اور اس کی قیمت کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنی پڑی، تو جنگ یمامہ میں امت مسلمہ کا یہ اتفاق، اتحاد اور اجماع، اتفاق مجتہدی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی امر من الامور فی عصر من العصور بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی امر من الامور، یہ اجماع ہوتا ہے کہ آپ کی وفات کے بعد امت مسلمہ کے مجتہدین کسی مسئلے کے اوپر اکٹھے ہو جائیں، تو یہ اجماع دلیل بھی ہے اور حجت بھی ہے اور سارے مانتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے قیاس کریم اور تاریخ اور ہسٹری اور انٹرنیشنل لا اور قانون کے باوجود پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے وہ حکمران، ہمارے وہ سیاستدان، افواج پاکستان اور سپاہ پاکستان کے اندر ایسے افراد کہاں سے پیدا ہو جاتے ہیں کہ آئین پاکستان کے باوجود اور اس سے وفاداری کے حلف نامے اٹھانے کے باوجود ان کا ایسے لوگوں کے بارے میں رویہ بڑا نرم ہوتا ہے کہ جو بغیر کسی شک کے، ریب کے اور شبہ کے کافر ہیں۔ اور کافر کیوں ہیں؟ یہودی اپنے مذہب میں کسی اور کو آنے ہی نہیں دیتا، اور جب عیسائی یہودیت سے نکلتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مان لیتا ہے، تو اس کے لیے یہودیت میں جگہ نہیں بچتی۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کر لیا جاتا ہے، تو پھر کسی مسلمان کو وہ یہ کلیم کرے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں، عیسائی بھی ہوں، میں موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں، میں یہودی بھی ہوں، میں بنی اسرائیل کے سارے انبیاء کو مانتا ہوں، لہٰذا مجھے وہ تمام پروٹوکولز اور سہولتیں ملنی چاہیے جو یہود و نصارہ کو ہیں، تو جواب آتا ہے کہ نہیں، آپ مسلم ہیں، آپ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے۔ تو بھائیوں، پھر وہ لوگ، جیسا کہ ہمارے وزیر قانون نے پنجاب سے یہ بیان داغا کہ قادیانی مسلمان ہیں، یہ شخص مسلمانوں میں رہ کے، مسلمانوں کا کلمہ پڑھ کے، ان کی مسجدوں میں جمعے پڑھ کے، اور اتنے علماء اور اہل علم کی دعوت، ابلاغ اور تبلیغ، جلسے اور پروگرام، اجتماعات اور زبردست خطابات اور ادلہ کے باوجود اس قدر نرمیاں کیوں رکھتے ہیں؟ بھائیو، ایک ہی جواب ہے کہ آپ کی اور میری ایسے لوگوں تک اپروچ کم ہے، ان لوگوں کی اپروچ دعوت فکر، دعوت نظر، ہم نوالا، ہم پیالہ، ہم ماکل، ہم مشرب، نجی مجلسوں میں بیٹھ کے وہ اپنا رونا روتے ہیں کہ جناب ہمارا رب ایک ہے، جس رب کو تم مانو اسی کو ہم مانیں، ہمارے رسول وہی ہیں، ہمارا قبلہ وہی ہے، اور ہماری کتاب بھی قرآن مجید ہے، ہم احادیث کو بھی مانتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، قیام اور رکوع بھی کرتے ہیں، ہم سجدے بھی کرتے ہیں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، عمرے اور حج کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں، ہم تلاوتیں بھی کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ تم ہمیں کافر کہہ کے فارغ کر دیتے ہو؟ اسلام تو لوگوں کو اس میں داخل کرنے کے لیے آیا تھا، تم نکال رہے ہو۔ تو بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ سیاسی حلقے میں علماء کی، اہل علم کی اور ان تمام مذاہب اور فرقوں کی اور گروہوں کی کہ جن کی کمانڈ ہے عقیدہ ختم نبوت کے اوپر، ان لوگوں کا ان سے تعلق نہیں رہا، دوری ہے، اور دوسری طرف قربتیں ہیں۔ وہ حسین سانپ کی طرح اپنا بدن دکھاتے ہیں، لیکن ہم یہ باور نہیں کرا پائے کہ جناب آپ کا اور ہمارا اختلاف صرف ختم نبوت کے مسئلے پر نہیں، ایمان اور عقیدے کی تمام بنیادی جڑوں پہ اختلاف ہے، ہماری روٹس میں اختلاف ہے۔ اس مقصد کے لیے مجھے باقی 2-4-5 منٹ میں اظہار کرنا ہے کہ بھائیوں، کبھی دھوکہ مت کھائیے، کسی بھی قادیانی کا کلمہ
جب وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ